سیدنا علی اور اولاد علی ائمہ اہل بیت کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، عصمت کا عقیدہ کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہم انہی کا عقیدہ انہی کے سامنے رکھ کے ایک سوال کرتے ہیں، رافضیت مر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی اولاد علی سے غلطی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گالیاں دیتے ہو، ان کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے امام معصوم رقم 2 الثانی سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب، دوسرے نمبر کے امام ہے نا ائمہ اثنا عشریہ کے دوسرے نمبر کے امام، انہوں نے پوری حکومت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دی اور خود حکومت سے ایک طرف ہو گئے۔ اب سوال، آپ کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم غلطی نہیں کرتا، سیدنا حسن نے حکومت کیوں دی؟ ہم سے پوچھو گے تو ہمیں تو اپنے پیارے رسول کی حدیث یاد ہے، میرے نبی نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اتحاد کروائے گا میرا یہ بیٹا۔ اور سیدنا حسن نے حکومت امیر معاویہ کو دے کر مسلمانوں کے گروہوں کو ایک کر دیا۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ کس کا گروہ؟ ایک گروہ کافر، ایک گروہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کے 2 گروہ۔ تو سیدنا حسن نے تو مسلمانوں کے 2 گروہ ملوا کر امیر معاویہ کو خلیفۃ المسلمین بنا کر اپنے نانا کا فرمان پورا کیا۔ تم کہتے ہو نعوذ باللہ امیر معاویہ اور ان کی جماعت کفار کی جماعت تھی، تو بتاؤ امام معصوم تو غلطی کر نہیں سکتا، انہوں نے حکومت ایک کافر کو دے کر غلطی کی یا نہیں؟ امامت کا عقیدہ یہاں پہ مٹی ہو جاتا ہے شیعت کا۔ اگر امام معصوم غلطی نہیں کرتا تو پھر مانو امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین ہے جو حسن کے بھی امام بنے، حسین کے بھی امام بنے۔ اگر امیر معاویہ نعوذ باللہ تمہارے بقول کافر ہے تو حسن معصوم نہیں ہے، کیوں کیسے ایک معصوم کافر کے ہاتھ میں حکومت دے سکتا ہے؟ تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے، ظلم پہ مبنی ہے۔ حسن میرے نبی کے پیارے بیٹے، سردار، سید اس امت کے، اور انہوں نے امت کے 2 اختلاف کرنے والے گروہوں کو نبی کی حدیث کے مطابق اکٹھا کر دیا۔ صلح دشمن سے ہوتی ہے، دوست سے نہیں ہوتی، اور صلح کا مطلب کبھی بھی اسے تسلیم کرنا نہیں ہوتا۔ حجت کے ساتھ صلح کا لفظ ہمیشہ سیز فائر کے لیے آتا ہے، جنگ بندی کے لیے۔ شب عاشور کریم کربلا نے حر سے صلح نہیں کی تھی، حر کو معاف کیا تھا۔ حجت سے معافی طلب کی جاتی ہے۔ صلح کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ دشمن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور کبھی بھی میرے اور آپ کے جذبات کا حجت پہ انحصار نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوا، یہ حجت کے لیے نہیں ہوتا۔ حجت مشیت پروردگار ہوتی ہے۔ رسالت مآب کو حکم تھا کہ آپ نے مکہ میں خاموش رہنا ہے، تو خاموشی رسالت تھی۔ 40 سال کے بعد کہا بول پڑے، تو اب بولنا رسالت ہے۔ مدینہ میں آ کے کہا تلوار کھینچ لیں، تو اب تلوار کھینچنا حجت کی علامت ہے۔ رسول کے بعد مولا علی کے لیے خاموشی ہے، تو پھر خاموشی حجت کی پہچان ہے۔ ہمیشہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ حجت نے یہ کیوں کیا، ہر دور کا تقاضا حجت کا الگ ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے قلم کے ساتھ جنگ کی تھی، یہ جہاد بالقلم تھا۔ اس دور میں ناصرین کی کمی ہو گئی، امیر المومنین کو صفین اور نہروان کے بہت مارکۃ العرا جو منطقی انجام تک پہنچنے والی جنگیں تھیں، وہ صرف اور صرف قلت انصار کی وجہ سے منطقی انجام کے بغیر مکمل کرنی پڑی۔ حضرت امام حسن کے سامنے جب کاغذ اور قلم آیا تو پہلی جنگ میرے مولا حسن یہیں سے جیت گئے تھے۔ کاغذ قلم اس گھر سے آیا تھا جنہوں نے نبی کو دینے سے انکار کیا تھا۔ کاغذ قلم آیا اور کاغذ قلم بھیج کے کہا گیا آپ شرطیں منوائیں۔ میرے مولا امام حسن کی یہ شرطیں نہیں تھی، یہ کریم کے وار تھے جو آج بھی ملوکیت کی گردن پہ ہیں، آج بھی ملوکیت جن سے زخمی ہے۔ میرے مولا امام حسن نے پہلی شرط لکھی، آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ یہ شرط خود چہرے سے نقاب اٹھا رہی ہے، آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ دوسری شرط،
آج کے بعد کوئی منبر میں بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا. یہ شرط تسلیم کی گئی تھی. آج کہیں بھی کسی بھی منبر سے اگر علی کے خلاف بات ہو رہی ہو تو سمجھ لینا تنخواہ شام سے آ رہی ہے. آج کہیں بھی کوئی منبر علی کے خلاف استعمال ہو رہا ہو تو سمجھنا کہ امام حسن کی شرط کی خلاف ورزی ہو رہی. امام حسن نے کہا جہاں جہاں پوری دنیا میں شیعت رہتے ہیں شیعت کے جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے گی. مولانا امام حسن نے اگلی شرط لکھائی خمس حق کے سادات ہے, اسے حکومت اپنے مالی معاملات میں استعمال نہیں کر سکتی. امام حسن کی شرطیں نہیں تھی, یہ ملوکیت کی گردن پہ زخم تھے. قطعاً یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید مولا امام حسن علیہ السلام جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. حسن کربلا کا مقدمہ تیار کر رہے تھے. میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے یہ شرائط لکھوا کے ملوکیت کا چہرہ زمانے کے سامنے واضح کر دیا. یہ ہے وہ ملوکیت جو اسلام کے پردے میں چھپی ہوئی تھی, جسے رسول چاہتے تھے بے آبرو کرنا, جسے علی چاہتے تھے سفین میں بے آبرو کرنا. امام حسن نے چند شرطوں کے ساتھ بے آبرو کر دی. اور یہ نہ کہیے گا کہ مولا امام حسن نے جنگ کیوں نہیں کی, اتنا شجاع تھا میرا شہنشاہ کہ عباس کا بھی استاد تھا. جنگ سفین سنو, جنگ جمل سنو. مولا امیر المومنین کی جنگ جمل میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ سامنے لشکر پہ حملہ کر, اور سامنے تیر انداز ہیں, اور نہج البلاغہ میں آج بھی خطبہ لکھا ہے, مولا نے فرمایا اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے دانتوں پہ جما کے رکھنا, اپنے پاؤں کو رکابوں سے نہ چھوڑنا, اور تیرا نظر آخری صف پہ کھڑے ہوئے سپاہی پہ ہونی چاہیے. محمد حنفیہ حملہ کرنے کے لیے گئے, سامنے سے تیر اندازوں کا 300 کے دستے نے تیر چھوڑ دیا. محمد حنفیہ کے قدم رکے تھے, یا بجلی کسی تیزی سے قریب سے گھوڑے سوار نکل گیا, ایسے نکلا ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا آخری بندے کی گردن میں پہنچ گیا. محمد حنفیہ نے پوچھا یہ کون گیا ہے, تو پتا چلا یہ علی کا بیٹا حسن چلا گیا ہے. حسن کا نام آنا تھا محمد حنفیہ, ابھی وہیں پہ کھڑے تھے, یا امیر المومنین گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے, محمد حنفیہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں تو پریشان کس بات پہ ہو رہا ہے, تیرا اس کا کیا مقابلہ, تو علی کا بیٹا ہے, وہ محمد کا بیٹا. جنگ سفین میں میرے مولا حضرت امام حسن مجتبی نے جب علمدار اس فوج میں لشکر کا جناب سرکار مالک اشتر تھے, مولا امیر المومنین کے جو کمانڈر تھے وہ مالک اشتر تھے. مولا امیر المومنین نے کہا کون ہے جو اس سواری کو زخمی کرے, جنگ جمل کی بات ہو رہی. جب کہا نا یہ جانور نہیں بلکہ یہ شیطان ہے, اتنا کہنا تھا میرے مولا امیر المومنین کا, ابھی مالک اشتر کے خیمے تک آواز نہیں پہنچی, ابھی پیغام نہیں پہنچا کہ نہیں چاہتے حملہ ہو, یا مولا امام حسن نے حملہ کر دیا اور جا کے اونٹ کی دائیں آنکھ پہ نیزہ مارا. مالک اشتر کو خبر پہنچی کہ مولا حسن میدان میں چلے گئے, تو کتابیں کہتی ہیں مالک اشتر نے گھوڑے پہ زین نہیں رکھی, گھوڑے کی ننگی پشت پہ سوار ہوئے اور مولا حسن کے پیچھے گھوڑے کو دوڑایا. جب دیکھا تو مولا حسن جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا شہزادے نوکروں کے ہوتے ہوئے آپ کیوں گئے. یہ وہ مار کے تھے جو سرکار اکیلے مولا امام حسن نے, اب وقت کے دامن میں وسعت نہیں, اکیلے مولا امام حسن نے سفین میں فرات کا گھاٹ خالی کروایا تھا. پوری بہادری تو میں نے ایک ہی جملے میں بند کر دی تھی کہ عباس جس کا شاگرد تھا. جنگ میں اور جہاد میں فرق ہوتا ہے. جنگ لڑنے کو کہتے ہیں, جہاد صرف معصوم جانتا ہے. قدردان بندے بیٹھے, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, خصوصاً قدردانوں سے توجہ چاہوں گا. جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا فاقے اور روزے میں ہوتا ہے. دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں, نتیجہ مختلف ہوتا ہے. فاقے میں بھی بھوکا رہا جاتا ہے, روزے میں بھی بھوکا ہو رہا ہے, لیکن فاقہ مرضی سے ہوتا ہے, روزہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہی فرق جنگ اور جہاد میں ہوتا ہے.
ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ایک چھری ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے, ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی دینے کے لیے. تلوار غیر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو جنگ ہوتی ہے, حجت کے ہاتھ میں ہو تو جہاد ہوتا ہے. بہت جلدی, اتنی جلدی 30-35 منٹ میں پوری تاریخ نہیں پڑھی جاتی. مولا امیر المومنین کی خاموشی جو تھی, خاموش رہنا مولا امیر المومنین کا. دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے ساتھ جب صلح نامے پہ دستخط کیے تھے تو اس وقت بھی چند جاہلوں نے کہا تھا یہ رسالت مآب نے کیسا معاہدہ کر لیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن خدا نے قرآن میں فوراً آیت بھیج دی کہ میرا محمد ہم نے تمہیں فتح مبین عطا دی, فتح تیری ہو چکی ہے. رسالت مآب نے مکہ میں دیکھے پنجتن پاک میں شہزادی کونین کو ہٹا کے 4 مرد ہیں. رسالت مآب امیر المومنین جناب حسن اور جناب حسین, ان میں 2 ایسے ہیں جنہوں نے مثالی شجاعت دکھائی ہے. مثلا امیر المومنین کی شجاعت پہ دوسرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ علی کیسے لڑتے تھے یا علی کتنے شجاع تھے. مولا امام حسین کی شجاعت پہ بھی بات نہیں ہو سکتی. پیچھے 2 ہستیاں بچ گئی, رسالت مآب اور امام حسن. ان 2 کی شجاعت تلوار کے ساتھ نظر آ رہی ہے, ان 2 کی شجاعت معاہدے کے ساتھ نظر آ رہی ہے. اتنا رش ہو گیا تھا اسلام میں کہ منافق نکالنے مشکل ہو گئے تھے. خدا نے قرآن میں پوری سورت بھیج دی تھی, سورہ منافقون. دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل ہوتی ہے, خدا نے ایک ہی سورت بھیجی کافرون. مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو ایک ہی سورت آتی مسلمون. مسلمانوں کے لیے خدا کو 2 سورتیں بھیجنی پڑی, ایک مومنون ایک منافقون. منافق اور ہوتا ہے, یہ اسلام میں جاتا ہے پہچانا نہیں جاتا. طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پتہ نہیں چلتا, منافق مسلمانوں میں بیٹھا ہو تو پتہ نہیں چلتا. رسالت مآب کا دور تھا اسلام کی تبلیغ کا دور. منافقین کا رش ہو گیا, خدا نے کہا غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر. مولا امیر المومنین کی, مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا. اور تو پھر آپ نے تاریخ میں وہ منظر دیکھ لیا کہ کتنے لوگ رہ گئے, کتنی تعداد مدینے میں اصل اسلام والوں کی بچ گئی. میں بڑی جلدی جلدی تاریخی نتیجے سنانا چاہتا ہوں. اتنے مسلمان بچ گئے تھے جتنے نبی کے جنازے پہ تھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, یعنی کہ یہاں پہ آپ کو سینکڑوں والی فگر ہے ہی نہیں. آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ اتنے افراد بچ چکے تھے. پھر ہم رسالت مآب کے بعد جب ولایت علی نے پہلا حملہ کر کے, ولایت علی یعنی کہ اعلان غدیر نے مومنون اور منافقون کی پہچان کروا دی تھی. امیر المومنین کی خاموشی کیا تھی؟ جو علی خیبر اور خندق میں لڑ سکتے تھے وہ چاہتے بعد از رسول تلوار اٹھاتے. کون آتا علی کے مقابلے پہ؟ کیسے نہ تخت علی کو دیا جاتا. جب ایک شخص نے آ کے امیر المومنین سے کہا, وہ تخت پہ بیٹھ گئے اور آپ سے حکومت چھین لی, علی نے مسکرا کے فرمایا کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا اب دروازے ان پہ فرشتہ آنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا خدا نے آیت تطہیر ان کے لیے اتار دی ہے؟ کیا جنت کے سردار ان کے بیٹوں کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا خاتون جنت ان کی گھر کی کسی عورت کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا ان کی محبت سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ کیا ساقی کوثر ان میں سے کسی کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا شافع محشر ان کے گھر میں آ گیا ہے؟ کیا کوئی نقطہ بائے بسم اللہ بن گیا ہے؟ کیا کوئی حبیب اللہ بن گیا ہے؟ کیا کوئی حبیب رسول بن گیا ہے؟ کہنے لگے ایسا تو کچھ نہیں ہوا. علی مسکرا کے پھر مجھ سے چھینا کیا گیا ہے؟ کون سی حکومت چھینی گئی؟ امیر المومنین نے خاموشی رکھی اور اسی خاموشی میں ہی امیر المومنین کی جنگ تھی. امیر المومنین چاہتے تھے کہ خود بخود
دشمنان اسلام اسلام کے لبادے سے نکل جائیں۔ پہلی دفعہ پہلے ہی مرحلے پہ امیر المومنین کو آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو تخت دے دیتے ہیں لیکن آپ کو یوں کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، میں شرائط کے مطابق نہیں چلوں گا، تمہیں میری شرائط پہ چلنا پڑے گا۔ پہلی خلافت انہوں نے اپنی مرضی کی بنا لی، پھر دوسری خلافت میں پھر مولا علی کے پاس آ گئے، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنا لیا جائے لیکن آپ کو ان شرائط پہ چلنا فرمایا نہیں۔ 25 سال کے بعد دوبارہ خلافت زخمی ہو کے علی کے دروازے پہ آئی، آ کے امیر المومنین سے کہا اب خلافت کو قبول کر لیجیے۔ امیر المومنین نے کہا شرطیں میری پھر بھی وہی۔ اچھا 3 خلافتیں گزر گئی، میرے شہنشاہ نے شرطیں نہیں بدلی۔ اب بغیر داد کے جملہ سنیے گا، 3 خلافتیں گزر گئیں، جو پہلے دن شرط رکھی تھی کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا، امیر المومنین نے وہ شرط نہیں بدلی۔ 3 حکومتوں کے دور گزر گئے، آخر جب کچھ بھی نہ بچا پھر مولا علی کے پاس آئے، مولا کہ اب حکومت کو قبول کیجیے، فرمایا شرط وہی ہے، کہنے لگے اسی شرط پہ بیٹھ جائیے۔ امیر المومنین نے انہی شرائط پہ خلافت پہ منبر پہ بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ آج یہ وہی شرطیں مان کے 25 سال کے بعد واپس آئے۔ 25 سال امت بغیر علی کی شرط کے رہی، اب بتاؤ کافر وہ رہے ہیں یہ جو علی کے پاس تھے وہ رہے؟ شرائط علی کی تسلیم کی گئی، امیر المومنین منبر پہ آ گئے۔ امیر المومنین کا دور آیا، امیر المومنین کا منبر پہ آنا تھا۔ آج کے اس دور کے دائرے میں دیکھیے گا، آج بھی آپ کو وہ کردار وہی نظر آئیں گے۔ امیر المومنین کا دور آتا ہے تو ایک جتھا ہے جو امیر المومنین کے ساتھ ہے، جو امیر المومنین کی حقیقی مجاہد ہے۔ ایک اس دور میں ایک کردار ابھرتا ہے، چوری صاحب تشریف فرمائے، جنہیں کہا جاتا ہے مقدسین کا گروہ۔ یہ دیکھنے میں بڑے اہل علم، بڑے عبادت گزار، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، لمبی داڑیاں، زبان پہ تقوی، اور کہتے تھے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی کا ساتھ دیں یا اس کا ساتھ دیں، یہ دونوں حکومت کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان مقدسین کے گروہ پہ امیر المومنین نے صفین کے میدان پہ لعنت کی کہ تم نے عبادت کو چھوڑ کے عبادت کا ڈھونگ رچایا، تم نے مرکز عبادت کو چھوڑ کے عبادت کا ڈھونگ رچایا۔ اب یہ 3 دور اگر آپ دیکھ لیں اور پھر امیر المومنین کے وہ دور دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسن کے خاموش رہنے میں کتنی بڑی حکمت تھی۔ امام حسن چاہتے تھے کہ میں یہ جاہل مجمع جو میرے باپ نے 25 سال دور کیا ہے، اسے میں ایک خلافت کی وجہ سے دوبارہ قبول کیسے کر لوں؟ 25 سال لگے علی کو اسلام کے گھر کو صاف کرتے ہوئے۔ اگر امام حسن تخت پہ بیٹھ جاتے تو وہ سارے کا سارا گند دوبارہ اسلام میں آ جاتا۔ امام حسن نے کہا نہیں، میرے باپ نے 25 سال خاموش رہ کے۔ دوسری حکمت میرے مولا شہنشاہ کی کیا تھی؟ دوسری حکمت کیا تھی؟ جو جنگ کریم کربلا نے کی وہ قیام امام حسن بھی کر سکتے تھے، لیکن کربلا کو جوان ہونے میں بھی 10 سال باقی تھے۔ کاش کوئی قدردان ہوتا جملے کا تو جملہ سنتا، ابھی کربلا مکمل جوان نہیں ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی مہلت دی تھی، مولا حسن نے بھی 10 سال کی مہلت دی۔ جاؤ 10 سال کی مہلت ہے تمہیں، 10 سال کی مہلت دیتا ہوں، 10 سال کے بعد پھر ہم میدان میں آئیں گے، کیونکہ ابھی قاسم جوان نہیں تھے، ابھی اکبر کا جوبن نہیں تھا، ابھی اصغر دنیا میں آئے نہیں تھے۔ اگر مولا امام حسن چاہتے تو عباس کو لڑا سکتے تھے، لیکن میرے کریم نے 10 سال کی امامت کی مہلت نہیں لی، 10 سال کی امت کو مہلت دے دی۔